بخاری مسلم میں موجود ہے، تو اس سے لوگ پوچھیں گے کہ تو بڑی نیکی کی دعوت دیتا تھا، خیر کا پیغام دیتا تھا، اصلاح احوال کی بات کرتا تھا، تو یہاں کیوں ہے؟ تو کہے گا اصل میں نا میں دعوت ہی دیتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا، خود نہیں رکتا تھا، خیر کی بات کرتا ضرور تھا لیکن کبھی ارادہ ہی نہیں کیا کہ خود بھی عمل کرو۔ عمل جب تک انسان کی زندگی میں نہیں آتا، قول اور فعل کا تضاد جب تک باقی رہتا ہے، یعنی نماز کی فضیلت اپنے بچوں کو سنانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بندہ بچوں کے سامنے اٹھ کے مسجد جائے۔ آپ انہیں ڈھیروں فضیلتیں سنائیں گے لیکن اگر خود مسجد نہیں جائیں گے تو بچے کبھی نماز کی فضیلت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ بچوں کو روز پیغام دیں کہ سچ بولنا چاہیے، کھری بات کرنی چاہیے، لیکن بچے سچ تب بولیں گے جب آپ کو سچ بولتا ہوا دیکھیں گے۔ تو عمل جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ حاصل کیا جا سکے، بندہ اس پر عمل نہ کرے۔ بنی اسرائیل کے علماء اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں قرآن مجید نے پہلے پارے کے اندر بیان کیا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تو بار بار کہتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ہم نے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ لوگوں کو تو بار بار وہ سبق دیتے تھے، لیکن جب حضور آ گئے، خود تشریف لے آئے، اب ان کے لیے ایک کام مشکل ہو گیا تھا کہ اپنی وہ جو انہوں نے دکان کھولی ہوئی تھی نا دین کی، وہ بند کر کے حضور کی غلامی کرنا، یہ کام بڑا مشکل تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیے، یہ وہ نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تو کوئی اور بات تھی، وہ تو کوئی اور مسئلہ تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، پہلے پارے میں آتا، امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں تورات آتی ہے، انجیل آتی ہے، افلا تعقلون، بڑے بے عقل ہو۔ وہ بھی کوئی کام ہوتا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وہ بھی کوئی کام ہے کہ انسان لوگوں کو پیغام دے، خود عمل ہی نہ کرے۔ جب کوئی آدمی عمل کے ساتھ تبلیغ کرتا ہے، عمل کے ساتھ، تو پھر وہ تبلیغ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نہ دل سے باتیں نکلتی ہیں تو جا کے لگتی بھی سیدھی دل پہ ہی ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور اقبال کہتے ہیں وہ باتیں اڑتی ہیں۔ لوگوں کا تو بعض اوقات خیال ہوتا ہے نا فلانی وجہ سے فلانا بندہ مشہور ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے وہ بات اڑتی ہے۔ کس طرح اڑتی ہے؟ کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی، اس کے پر تو نہیں ہوتے پر پرواز کی طاقت موجود ہوتی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز کہ اپنی زندگی کے اندر جب بندہ عمل کرتا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا طریقہ تبلیغ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہے، تو حضور زمین کے قریب ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ہر جگہ نشستیں ڈھونڈنے والا بندہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جہاں جگہ ملے نا وہاں بندہ بیٹھ جائے تو پھر بھی زندگی آسان رہتی ہے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نا زمین پہ ہی تشریف فرما ہو گئے، اور ایک لکڑی لے کے تو حضور نے زمین کو کریدنا شروع کیا۔ دیر تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین کو کریدتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی تھی ایک 10 منٹ ہمیں موقع ملے نا جیسے ہی حضور کی بارگاہ سے تو ہم کچھ فیض پائیں۔ آج کل لوگ کسی عالم سے بھی ملیں، کسی کو اچھا آدمی سمجھ کے بھی ملیں تو خیر لینے کی کوشش نہیں ہوتی، فوٹو لینے کی کوشش ہوتی۔ اب وہ مزاج نہیں رہا ہمارا، الا ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ میسر آئے،
دل پوری طرح لگے ہوئے تھے اور حضور مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دیر تک ہم انتظار کرتے رہے تو کچھ دیر سناٹے کے بعد کریم محبوب نے مقدس چہرہ نور کو اٹھایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حضور کا طریقہ تبلیغ ہے۔ جب حضور نے اپنا چہرہ انور اٹھایا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور کی مقدس ترین آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب ان آنسوؤں کے اندر لپٹی ہوئی تبلیغ جو حضور نے ہمیں فرمائی وہ کیا ہے؟ کریم فرمانے لگے لوگوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہاں کسی وجہ سے کوئی شخص سوالوں کے جواب درست نہ دے پایا تو اس کے لیے اگلی مشکلات بھی سخت ہو جائیں گی۔ تو تم قبر کی تیاری کرو، اس کے لیے عمل کرو۔ اب یہ جو انداز تبلیغ ہے نا رسول پاک کا، کہ محبوب نے بڑے وقار کے ساتھ اور آنکھوں میں آنسو لا کر جب صحابہ کو پیغام دیا، اب یہ وہ والی تبلیغ تھی کہ پھر یہ تبلیغ آگے گئی، اتنی آگے گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کئی دفعہ حضور نے انہیں اپنی زبان فیض ترجمان سے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ کسی بھی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو رو پڑتے تھے، کسی بھی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ اب اس تبلیغ کے اثرات یہ ہوئے کہ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو رہتے قبر دیکھ کر، جناب آپ کیوں روتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قیامت میں جو منازل طے کرنی پڑیں گی اس کا یہ پہلا زینہ ہے۔ جو آدمی یہاں کسی وجہ سے مشکل میں آ گیا آگے بھی اس کے لیے مشکل ہو، تو وہ اس درد سے جب تبلیغ ہوتی ہے۔ آج رحمت کے نام پر، شفاعت کے نام پر جس طرح لوگوں کو دلیر کیا جاتا ہے، ایسے جناب وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے باک ہو کے باتیں کرتے ہیں، او جناب ہم نے تو ایسے ہی گزر جانا ہے، فوراً قبر سے بھی یوں گزر جانا ہے، وہاں سے بھی یوں۔ او ذرا ٹھہر جا، یہ دیکھ تو صحیح جو بڑے لوگ تھے وہ کتنا ڈرتے تھے، جن کے پاس ڈگریاں تھی، ضمانتیں تھی جنت کی، ان کی کیفیات کیا تھی؟ بے عملی کو، بلکہ بعض جگہ پہ تو بد عملی کو رواج دیا جا رہا، بد عملی کو۔ او بھائی ان کی نسبتیں حضور سے زیادہ قریب تھیں یا تمہاری زیادہ قریب؟ تو جب تک زندگی میں عملی صورتیں نہیں آتی، ہم جب تک فقط کیلو کال کے قائل ہیں، فقط گفتگو کے قائل ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہیں، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہم سنتے ہیں، لیکن وہ ضروری کیفیات جس پر ہمیں جلدی سے بڑھ جانا چاہیے، دو دو چار چار پانچ پانچ باتیں کر کے ہمیں اپنے لیے عمل میں پختگی لانی چاہیے، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، تو میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو بڑا باز کہتے تھے، اپنے آپ کو ہمیشہ بھلائے رکھا، گویا ان کی جلوتیں تو پوری آباد تھیں، محفلوں میں تو پورے نیک تھے، لیکن تنہائیاں خطرناک تھیں، اکیلے میں عمل نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنی محفلوں کو تو پاکیزہ کیا، لیکن یہ اپنی تنہائی کو اپنے رب کے ساتھ عبادت ریاضت کے ساتھ آراستہ نہیں کر سکے۔ تو ایک تو قول و فعل میں تضاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو کہیں اس پر عمل کریں، دوسری بات یہ ہے میرے عزیز قول و فعل میں تضاد کی کہ وعدہ زندگی میں صرف وہ کریں جس کی آپ کو پوری امید ہو کہ آپ پورا کر سکیں، پوری امید ہو۔ توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ دکاندار یہ سوچ کے وعدہ کرے کہ لائٹ بھی جائے گی، تو یہ سوچ کے وعدہ کرے کہ کوئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچ کے وعدہ کرے کہ یہ میرے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی چھٹی پہ بھی جا سکتا ہے، وہ 2 4 5 دن کی گنجائش رکھ کے آپ جو کہہ لیں پھر آپ کوشش کریں اس پر آپ پہنچ سکیں۔ آپ نہ اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کریں کہ محسوس ہو۔ ہمارے قریبی تعلقات میں دراڑیں کب پڑتی ہیں؟ جب لوگوں کو ذاتی کام پڑتا ہے، جب کوئی شخص کوئی چیز بنا رہا ہے اور کسی نے اس سے کہا کہ یا بنا دیں، اس نے کہا جی پرسوں شام آ جائے گی، پھر وہ پرسوں آتی نہیں، وہ پرسوں جانے اس نے کس کا نام رکھا ہے؟
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے وہ وعدہ نہ کرنا جو تم پورا نہ کر سکو۔ اتنے سبز باغ ہم نے لوگوں کو دکھائے، اتنی اچھی داستان سرائی کی۔ میرے ایک دوست مجھے ایک دفعہ بتانے لگے، ان کا میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک شخص اتنا الجھ گیا، ایک خون کا گروپ چاہیے تھا جو ملتا بھی مشکل سے ہے، اس کی اہلیہ بیمار تھی، اس کے ساتھ کسی بندے نے پکا وعدہ کیا کہ تو فون کرنا تو اسی وقت مل جائے گا، لیکن پھر وہ بیچاری بستر مرگ پہ پڑی ہے اور صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ اتنا آپ نے اعلیٰ ترین وعدہ کر کے پھر اس شخص کو اتنا الجھا دیا، اگرچہ وہ بندوبست ہو گیا، وہ معاملہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 1-2 گھنٹے کی کیفیت اتنی خطرناک تھی، اتنی عجیب پوزیشن تھی کہ وہ ایسے تھا کہ جیسے کبھی ادھر گرنے کا ڈر تھا، کبھی ادھر جانے کا ڈر تھا۔ اتنے اعلیٰ وعدے، اتنے مضبوط وعدے، اتنی تگڑی بات، آپ یقین کریں مذہبی لوگ جو خدمات دین کا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں، بڑے تگڑے وعدے کر لیے جاتے ہیں، آپ یہ فلاں کام شروع کر دیں ہم پہنچ جائیں گے، اتنا حصہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر سامنے والا آپ سے کہے کہ وہ تو فلانی چیز مہنگی ہو گئی ہے میں نہیں آ سکتا، آپ کا تو لینڈر کھڑا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کس کو جا کے کہیں گے؟ کس سے آپ بات کریں گے؟ ایک صاحب، اور پھر اتنی عجیب غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ 20 لوگوں میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ فلانا کام میرے ذمے، اب وہ 20 تو سمجھ گئے نا کہ پیر صاحب کو فلاں آدمی اتنے دے گیا، وہ تو اس پہ پکے گواہ ہیں۔ اور وہ میں آپ کو ایک چلیں یہ عذرائے ظرافت اس کو سن لیجئے گا، ایک دفعہ میں نے مسجد میں بڑی پرانی بات ہے چندے کا اعلان کیا تو ایک صاحب نے کہا 2 لاکھ روپیہ میں بھی دوں گا، تو میں نے یاد دیا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی شخص سے پیسے کا مطالبہ کرنا۔ وہ بچے مجھے کہتے رہے کہ انہوں نے 2 لاکھ کا وعدہ کیا تھا تو وہ ہم نے نام بھی لکھ لیا تھا تو آپ پوچھیں، میں نے کہا اچھا وہ آتے جاتے رہتے ہیں خود ہی وہ بتا دیں گے۔ وقت گزر گیا، ٹائم پرانی بات ہے، اس کے بعد تو پھر یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا، پھر تو ہمیں بھی تجربہ ہو گیا۔ تو کافی مہینے بیت گئے تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ صاحب وہ آپ کا وعدہ تھا تو کمٹمنٹ آپ نے فرمائی تھی تو آپ پہنچے نہیں اپنے وعدے پر۔ تو کہنے لگے پیر صاحب آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا مجھ سے پوچھنے کا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا 2 لاکھ دوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلانے دن دوں گا، تو جب ہوں گے تو دوں گا۔ اب اتنی منطقی بات، اتنی فلسفیانہ بات، اتنی گنجائش والی بات، اب مجھے بتائیے میں اسے کیا کہوں؟ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھلا یہ قوم کے ساتھ؟ کرپشن مکاؤ کا نعرہ اس ملک میں نہیں لگایا گیا، قرض اتارو اور ملک سوارو کا نعرہ اس ملک میں نہیں لگایا گیا، اتنے گھر مل جائیں گے، اتنی نوکریاں مل جائیں گی، فلانا ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب آئے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے اوپر بڑا بوجھ ہے ہم آتے ہی سارا اتار دیں گے۔ سب سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، تم نے پتہ ظلم کس کے ساتھ کیا ہے؟ سرمایہ دار کے ساتھ نہیں۔ ان کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں گھی کیا بھاؤ ہے، ان کو کیا پتہ چینی کیا بھاؤ ہے۔ تم نے ظلم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو 5 روپے کرایہ بڑھ جائے تو سفر چھوڑ دیتے، ان کی تنخواہوں پر اثر پڑتا ہے۔ تم نے اتنے لمبے چوڑے وعدے کیے اور پھر تم نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ او خدا کے بندوں پہلے پتہ کرنا تھا۔ سنو، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے یاد رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے بد عہدیاں کی تھی ان کے ساتھ ایک ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک علم لگے گا، جھنڈا، اور رب کریم فرمائے گا یہ علامت ہے جو تم نے دنیا میں بد عہدیاں کی تھی اس کی، یہ تم نے قوم کو جو سبز باغ دکھائے، یہ جو بیچارے لوگوں نے تمہارے پیچھے لگ لگ کے نعرے لگائے، تمہاری گاڑیوں کے پیچھے بھاگے، راتیں جاگ جاگ کے تمہیں کامیاب کرایا، اور پھر ان کا پرسانے حال ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح پڑے تھے ایک ایک بیڈ پہ 3-3، وہ اسی طرح لائنوں میں لگے ہوئے تھے آٹے گھی کے لیے، ان کے بچے اسی طرح لگے ہوئے تھے صفوں میں کہ اس سال داخلہ نہیں مل سکتا، سیٹیں پور ہو گئیں، وہ تو وہی کھڑے تھے۔ تمہاری بد عہدیوں کے جھنڈے لگیں گے۔ آج تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگتے ہیں نا،
کہ فلاں منسٹر کی گھڑی یا فلاں منسٹر کی، صبح قیامت تمہاری بدعہدیوں کے جھنڈے لگیں گے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور تمہیں جواب دینا ہوگا اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہو، ڈھٹائی سے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے تو یہ کہا تھا، تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی بیان تھا۔ سیاست تم نے فراڈ کا نام رکھا ہے، دھوکے کا نام رکھا ہے۔ پس گیا غریب، حالت خستہ ہو گئی۔ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، کچھ دوست دور سے آتے تھے، 2-4 جمعے آئے نہیں، تو میں نے ان سے کہا میاں کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو پہلے ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، پھر کہنے لگے پیر صاحب تنخواہ اب پٹرول کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اب کس طرح کر کے حاضری دیں، کچھ مشکلات ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ تم نے اتنا لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ لوگ اپنوں سے ملنے کو رہ گئے، اور پھر تم ٹیبل ٹاپ۔ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا مہنگائی غریبوں کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے تو ٹاک شو کا موضوع ہے۔ ایک نیا موضوع مل گیا، چلو اس پر گفتگو کریں گے۔ خدا را جھوٹے وعدے کرنا یہ قول و فعل کا تضاد ہے، غلط بیانی کرنا، اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا کوئی غلط بات کبھی کسی شخص کے ساتھ نہ کریں، آپ کا وقار خراب ہو جائے گا۔ میں نے اپنے استاد صاحب کو دیکھا، وہ عید کی نماز کا اعلان کر رہے تھے، تو ایک سال میں بھی حاضر تھا جب ہم طالب علم تھے، تو انہوں نے عید کی نماز کا اعلان کیا۔ کس طرح کیا؟ سردیاں تھیں اور عید الفطر کے ایام تھے، کہنے لگے بھئی 8 بجے آ جانا، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دوں گا۔ میں نے ان سے بعد میں کہا استاد جی جماعت کتنے بجے ہوگی؟ کہنے لگے بیٹا 8 بجے ہی ہوگی، گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، 8:02 بھی تو ہو سکتے ہیں، 1 منٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں قوم کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا کہ پھر بعد میں میرے لیے وہ مشکلات بن جائے۔ ہم کچھ ایسے وعدے، کچھ معاہدے، کچھ باتیں کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا جہاں جس شعبے سے بھی تعلق ہے، آپ کبھی کسی کو سبز باغ نہ دکھائیں۔ ہم بعض وعدے جان چھڑانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جناب جان چھوٹ جائے گی، وقتی طور پہ کہہ دیتا ہوں، چلو سامنے والا کسی کو تسلی دینا اچھی بات ہے، لیکن تسلی دیتے وقت کبھی بھی اسے کسی ایسے گمان میں مبتلا نہ کریں کہ وہ بیچارہ اتنی لمبی امید باندھ لے کہ پھر جب اس کی امید ٹوٹے تو پھر وہ جائے، ہر کام سے ہی وہ جاتا رہے۔ آپ امید ضرور دلائیں، لیکن اس طرح کی دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کریں کہ آپ بات کرتے وقت ہی اس طرح کا انداز اختیار کریں۔ ہمارے ہاں یہ کام اوپر سے لے کر نیچے تک ہوتا ہے۔ بچی اور بچی کا رشتہ دیکھتے وقت جو کہانیاں ہم سناتے ہیں، کسی شخص کو اپنی دکان سے مال دیتے وقت جو کہانی ہم سناتے ہیں، کوئی ہم سے مال بنوانا چاہے تو جو رائے ہم اس کو دیتے ہیں، اپنے اسکول، کالج، ادارے، مدرسے، ہسپتال کے بارے میں جو لوگوں کو ہم بتاتے ہیں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ساری داستان سرائی جب ہم کرتے ہیں، پھر لوگ جب قریب جاتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لوگوں کا لوگوں پر اعتبار ختم ہوتا ہے۔ قول اور فعل کا یہ تضاد انسانوں میں، مسلمانوں میں، بھائیوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، ہمارے تعلقات کمزور ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ٹریول ایجنٹ؟ کسی کو افریقہ لے جانے کے لیے کہا تھا اور اس بیچارے کی بریک دبئی میں لگا دی، کسی کو وہ امریکہ لے کے جا رہے تھے اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ اتنا سفر کر کے پلاٹ بیچ کے وہ گیا تھا اور وہ واپس آ گیا۔ جھوٹ کے رشتے، حتیٰ کہ حج عمرے کے معاملے میں جو کچھ کیا جاتا ہے، جس طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہیں، غریب لوگ، بیچارے ان پڑھ لوگ، دیہاتوں کے، خدا رسول کے نام پر یہ سلوک کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، ٹوٹتے بکھرتے لوگ، چلا نہیں جا رہا ہو، کہاں رہائش دے دی، بیچارے لوٹ کے آنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور تم نے جب ان کو بات کی تھی تو نعت سنا کے کی تھی، جب گفتگو کی تھی تو تمہارے لہجے میں بڑی لجاجت تھی، تمہارا انداز بڑا خوبصورت تھا، تم نے عاشق مدینہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے، بڑی خیانتیں، بڑی خیانتوں کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کر رہے ہو، تم اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، آئے ہائے، وہ تمہیں مومن سمجھ رہا ہے، سچا جان رہا، حالانکہ تم تو جھوٹ بول رہے۔ فرمایا اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں کہ وہ تمہیں سچا جان رہا ہے، تمہیں اعتماد کر رہا ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا یہ سب سے بڑی بددیانتی اور خیانت ہے۔ کیوں ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں؟
میرے ایک سنگیاں مجھے کہنے لگے او جناب مجھے ایک صاحب نے کہا آپ دبئی آ جائیں، او تیرے بھائی کی بڑی بات ہے یہاں ایسے ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اچھے بھلے کام سے بھی ریزائن دیا، وہاں چلا گیا تو وہاں جا کے پہلے تو 4 دن اس بندے نے ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا، اور اگر اٹھایا تو کہنے لگا جی بس وہ پرسوں ترسوں ہی اعلان کرا دیا۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے لوگوں کے ساتھ غلط وعدہ کیا۔ اس گھر میں جس گھر سے کسی نے قرض اٹھا کر ملک سے باہر کا سفر کیا، آپ نے لوٹ لیا اس کو، ساری زندگی کے لیے آپ نے آہیں لے لی۔ اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں ہمارے ملک کے اندر، بڑی بڑی سوسائٹیوں کے نام پہ دھوکے نہیں ہوئے، بڑے بڑے پلاٹوں کے نام پہ دھوکے نہیں ہوئے، بڑی بڑی اسکیموں کے نام پر دھوکے نہیں کیے گئے۔ کتنا کو آپ مال کھا لیں گے؟ یہ جھوٹ بول کر مال کمانے والے اور کروڑوں اور اربوں بنانے والے پھر خودکشیاں کرتے دیکھے، معاذ اللہ تعالیٰ، پھر نفسیاتی مریض بنے ہوئے دیکھے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا پیسہ ہے، اور بات کے انداز کرنے میں بھی تکبر یہاں تھا۔ بڑے پیر آئے جی، بڑے پیر دیکھے جی ہم نے، بڑے بڑے صوفی دیکھے، وہ ایک گھر کے کونے سے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے وہ بند نہیں ہوتی۔ میں جو سارے پیر دیکھے ہیں وہ آواز بند ہی نہیں ہو رہی، آپ بھی ایک دفعہ آ جائیں۔ تو میں نے کہا میں تو اتنا بڑا پیر ہی نہیں ہوں، البتہ یہ کہ جو آپ کا لہجہ ہے نا کہ کوئی پیر کوئی اچھا بندہ رہا ہی نہیں، تو ایک دفعہ غور کر لینا تھا، شاید جس کونے سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے وہاں یتیموں کا مال نہ لگ گیا ہو، کسی غریب کی آہیں نہ ہو، کسی کا خون پسینہ تم نے بہا، کسی کے بچوں کا رزق چھین کر کبھی اپنے گھر بھی آباد کیے جا سکتے ہیں۔ قول و فعل میں بکھرا ہوا تضاد اور الجھی ہوئی باتیں اور ہمارے خیالات کا یہ منظر، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا باتوں سے۔ آپ محتاط رہیں، محتاط۔ ہمارے ہاں کچھ پیروں نے کیا کیا، انہوں نے کرامتوں کے دروازے کھولے۔ حضرت صاحب یہ بھی کر دیتے ہیں، حضرت صاحب کیا ہیں؟ حضرت صاحب اللہ کے بندے۔ حضرت صاحب کو صاف کہنا چاہیے تھا میں دعا کرتا ہوں، جب رب کی حکمت ہوتی ہے قبول فرماتا ہے، اور جب اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہوتا وہ دعا کا متبادل ادا کرتا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ حضرت نے اتنی کرامات کی پٹاری، اس کو بھی سنا اس کو بھی سنا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ کرامتیں نہ ہوں تو مرید پکے نہیں رہتے، قابو میں نہیں رہتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ہوتا ہے یہ معاملہ۔ لیکن آپ صرف اپنی ذات اور آستانہ پکا کرنے کے لیے غلط بات کریں گے؟ آپ لوگوں کو سیدھی سیدھی بات بتائیں کہ ہم ناقل ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ رسول کا کلام پڑھنا ہے اور تمہاری تربیت کرنی ہے، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور اگر تم ہماری بات قبول کرو گے تو اس میں ہمارا بھی نفع، تمہارا بھی، نہ کرو گے تو پھر بھی کوئی کسی بندے پر جبر کیا ہے؟ یہ تربیت کا رشتہ ہے، یہ نسبت کا تعلق، تربیت کا تعلق۔ ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے کہ اتنے لمبے دعوے، اتنی بڑی باتیں۔ آپ کسی بھی سیاسی آدمی کو سن لیں، کوئی سا بھی الیکشن دیکھ لیں، کوئی وعدہ ایسا ہے جو یہ کرتے نہیں۔ بولیے۔ وہ میں سفر سے لوٹ رہا تھا، تو میرا ایک دوست ہے، بڑے اچھے گھر سے تعلق ہے، تو اس کو بھی بڑا شوق ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں نا، پھر وہ پیسے اچھی جگہ پہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، کسی خیر کے کام آ جائیں۔ وہ پھر کام آتے ہیں کسی سیاستدان کے پوسٹر چھپوانے پہ، کسی ایم پی ایم این اے کے امیدوار پر انویسٹ کرنے پہ۔ تو یہ بھی پوری پیچھے گیم ہوتی ہے کہ کل کو پھر یہ میرے کام آئے گا، ایک پوری طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اس کو بھی بڑا شوق ہے، تو میرا محبت کا تعلق ہے، تو وہ یہاں بیج بھی لگایا ہوا، الیکشن کے دن تھے، تو ایک روڈ کے قریب ایک بڑی جگہ پہ جلسہ ہو رہا تھا، میں نے ایک امیدوار تقریر کر رہے تھے، میں سفر سے آ رہا تھا تو وہ سڑک پہ گھوم رہے تھے، بریک لگائی، میں نے کہا ادھر آ، وہ تو جس کے اتنے نعرے لگاتا ہے وہ اندر تقریر کر رہا ہے اور تو ادھر گھوم رہا ہے، سب سے بڑا ووٹر سپورٹر تو ہے، تو جا کے خطاب تو سننا۔ تو آج کے کہنے لگا پیر صاحب تو آنوں بھی پتہ ہے، تو مینوں بھی پتہ ہے، جھوٹ پہ ماردا ہے سارے اندر، جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا تو میں نے کہا کہ جب تمہارا ابھی یہ خیال ہے اس وقت، تو پھر مجھے بتاؤ نا کل تم اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ اس شخص سے وہ باتیں جو آپ کر نہیں سکتے، جو آپ سمجھتے ہیں ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ ان کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے بلند و بانگ جو ہے وہ بڑھ کے کیوں مارتے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ سادی بات کریں، معتدل بات کریں، آپ درمیانی چال چلیں۔ جو آدمی درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اپنے احباب کے بیچ، اپنے رشتہ داروں کے بیچ، اپنے دوستوں کے بیچ کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس پر آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کچھ لوگ ایسے
آپ جیسے ہی ان سے ملیں گے وہ کہہ دیں کہ میرے بڑے تعلقات ہیں. بھائی آپ کے تعلقات ہیں نا، ہمیں کیا لینا دینا اس سے. اور اب تو اور لوگوں نے آسانی کر دی ہے، کبھی کوئی پرسنالٹی مل گئی تو اس کے ساتھ فوٹو بنوا کے تو ڈرائنگ روم میں لگاؤ. بھائی چھوڑ دیں ان کاموں کو، اپنی زندگی میں وہ سادگی لائیں جو اسلوب ہے. میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اس سے نتیجہ نکالیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ طرز کلام کیا ہے. طائف کے کچھ لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کل کو آپ کو حکومت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اگر کل کو آپ کو حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو کیا آپ ہمیں شریک کریں گے؟ ہمیں اس میں سے حصہ ملے گا؟ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کو اسلامی حکومت قائم ہونے کا اتنا زیادہ یقین اور اعتماد خدا کے فضل سے حضور صحابہ کو دیتے تھے کہ جب حضور مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے نا ہجرت کر کے، ابھی ایک گاؤں میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اور سراقہ بن مالک حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے، تو محبوب نے وہاں فرما دیا تھا، سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت کی جو سپر طاقت کہلاتی ہے وہ بھی فتح ہو جائے گی. اور بخاری میں ہمیں ملتا ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ توڑنے کا آلہ، وہ ہتھوڑا سمجھ لیں، حضور کے دست مبارک میں دیا، تو نبی پاک اس پر ایک ہتھوڑا مارتے تھے، ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی ملک شام فتح ہو گیا. دوسرا لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو ایران کی کنجیاں آ گئی. تیسرا لگاتے تھے تو فرماتے تھے روم اللہ نے عطا کر دیا. تو حضور کو روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ یہ ہمیں ملے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے. لیکن جب اہل طائف نے کہا نا کہ حکومت ملی تو ہمیں بھی حصہ ملے گا، تو میرے محبوب کا جواب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھائی کہ تمہارا طرز کلام کیا ہونا چاہیے. کریم فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ حکومت میں سے تمہیں حصہ؟ اور فرمایا حکومت تو اسے ملتی ہے جسے میرا رب عطا فرمایا کرتا ہے. تو جس کے لیے خدا فیصلہ کر دے گا اس کو حکومت مل جائے گی. یہاں وعدے کرنا، بلکہ میں اپنی زبان میں کہوں تو ہمارے ہاں وعدے کرنے کا رواج نہیں، لارا لگانے کا رواج ہے. کس کہا؟ تو میں نے اپنے دادا جی سے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے کہا یہ لارا کیا ہوتا ہے؟ پنجابی کا لفظ ہے لارا. کہتے بیٹے لارا لمبا ہوتا ہے ذرا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نہ ٹرک کے پیچھے لگ جا، آتا جا، پرسوں بات ہوگی، ترسوں بات ہوگی، کل آ جانا، ہفتے بعد آ جانا، تو بیچارہ تھک جائے، امید بھی نہیں توڑنی، کام بھی نہیں کرنا. یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ بد دعائیں لیتے ہیں، یہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. آپ سے جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا، جو نہیں ہو سکتا آپ اس سے نکل آئیں. دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا کہ بڑا عالم وہ ہے کہ جو تقریر بڑی لمبی کرتا ہو، بڑا عالم وہ ہے جو بڑا زبردست بولتا ہو، بڑا عالم وہ ہے کہ جو فر عربی عبارت پڑھتا ہو. یہ بہت سارے اچھے تاثر لوگوں نے پیدا کیے ہوئے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا جناب بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جائے اور اسے نہ آتی ہو تو کہے اس بات کا مجھے پتہ نہیں، میں معلومات کر کے بتاؤں گا. غلط لوگوں کو گائیڈ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی تعریف ہی خدا سے ڈرنا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ تو رب سے ڈرتے ہیں. تو مولا کائنات فرمانے لگے جسے پتہ نہ ہو تو وہ کہے کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گا، معلومات کر کے کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، وہ بڑا عالم ہے، وہ گنجائش لے لے. لیکن غلط بات کا تذکرہ. حضرت امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے تھے، کوئی سوال پوچھا. ہر وقت دعوے کرتے رہنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کوئی سوال پوچھا تو امام صاحب فرمانے لگے مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ہارون رشید کہنے لگا اتنے بڑے امام ہیں تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ تو فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا.
یہ تو مالک ہے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، پھر تو میں خدا ہوتا ہر سوال کا جواب کیسے دے دوں؟ تو میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی آپ اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ جو پورے کرنے مشکل ہو جائیں. کبھی کوئی اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو میں نے کچھ لوگوں سے زندگی میں ایسی بھی ملاقات کر کے تجربہ ہوا کہ انہیں ہر شے کا پتہ ہے. وہ عالم بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ اسکالر بھی ہیں، وہ اچھے تاجر بھی ہیں، بہترین سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں، معیشت پہ بھی بول سکتے ہیں. آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے میری سن لو. او خدا کے بندے، اس طرح تو انسان کسی ایک شعبے میں بھی کام نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں قول کے، فعل کے تضاد سے بچے، اور آپ جو کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کریں. ہر جگہ الجھ جانے سے، ہر جگہ ٹانگیں الجھا لینے سے، ہر کام پہ توجہ دینے سے آپ الجھ جائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تھوڑا سا اعتماد کریں کسی پر آپ، لیکن جو آپ کا اپنا کام ہے اس پر آپ پوری توجہ دیں. میں طالب علموں سے ایک دن بات کر رہا تھا واز کرتے کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہاری سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ملک میں کیا ہو رہا ہے. پتہ ہوگا تو لوگوں کو گائیڈ کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم اخبار پڑھتے رہو اور بخاری بھول جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم خبریں سنتے رہو اور تفسیر بھول جاؤ. یاد رکھو، ویلڈنگ والے کے پاس لوگ ویلڈنگ کرانے جاتے ہیں، اس سے لوگ مکان بنوانے نہیں جاتے. عالم کے پاس لوگ آتے ہیں تو علم کی بات کے لیے آتے ہیں، خیر سیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ صرف تجزیے کے لیے نہیں آتے کہ کوئی ہمیں تجزیہ مل جائے. تو آپ جو کر رہے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بات ہمارے بزرگوں کی، اللہ والوں کی بھی کیا ہی بات ہے، اللہ والوں کی بھی کیا ہی بات ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے دلی میں، اور اس کا نام ہی بستی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی. تو خواجہ نصیر الدین صاحب کے پاس نا بادشاہ وقت آ گیا، آ کے عرض گزار ہوا، حضور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. وقت کا حکمران ہے، دلی کا حاکم، کوئی وظیفہ بتائیں میں اسے پڑھوں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسے تھپکی دی، پیار کیا، اور بڑی شفقت کے ساتھ فرمانے لگے، تو جو کام کر رہا ہے نا، یہ صحیح کر کے کر، یہی تیرا وظیفہ بن جائے. لوگوں کو انصاف دے. تو جو فرائض ہیں نماز روزہ وہ ادا کر، اور باقی اپنی ڈیوٹی صحیح کر کے کر، یہی تیرے لیے بہت بڑا کام بن جائے، یہی تیرے لیے بہت بڑا. میں اپیل کرتا رہتا ہوں اکثر. پچھلے رمضان شریف سے لے کر مجھے ہسپتالوں میں کچھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا، تو میں نے اپیل کی ڈاکٹر حضرات سے. میں نے کہا کہ دعائی سے زیادہ نا ڈاکٹر کی توجہ مریض کو چاہیے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب امید لگ گئی آپ ٹھیک ہیں، تو بندہ تو آرام سے سو جاتا ہے رات. یہ ڈاکٹر یہ کہے گا. لیکن اگر ڈاکٹر مطلب آتا ہے اور اس کی طبیعت میں تلخی ہے، اور وہ آتا ہے تو وہ کسی اور کا غصہ بھی یہاں لے آتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا اساتذہ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جب تم گھر سے ناراض ہو کے آؤ تو کلاس میں نہ آیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی بچے پر ہی تمہارا سارا غصہ نکل جائے. تو آپ جب تک اپنی پوری طبیعت توجہ اپنے فیلڈ کی طرف نہیں کرتے، اس کے ساتھ آپ دیانتدار نہیں ہوتے. تو بہت سارے لوگ تو بیچارے ایسے ہیں جو کب سے، آپ یقین کریں کئی دفعہ بندہ لٹک رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے 9 بجے آنا، ڈاکٹر صاحب نے 9 بجے راؤنڈ پہ آنا، ڈیوٹی پہ نہیں جا پا رہا بچہ، وہ کہتا ہے میں مل کے جاؤں گا، وہ جو بتائیں گے اس حساب سے آگے چلیں گا. اور وہ اگر کبھی تشریف لے آئی، یا سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ صاحب اگر آ ہی گئے ہیں تو زیادہ تو سوال جواب کا ویسے ہی موقع نہیں ہوتا، نہ وہ کرنے دیتے ہیں، اور نہ بندہ ڈرتے کرتا ہے کہ خدا جانے اب کیا بن جائے گا، مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے اپنے کاموں کے ساتھ مخلص رہیں. پیرانے عظام بھی جلالی ہوتے ہیں، بڑا حضرت بڑا جلال کرتے ہیں. کس پہ؟ بازاروں والے مرید پہ کہ سائیکل والے پہ؟ اگر تو سائیکل پہ آئے، چونکہ وہ پیر بڑا کرنے والا ہے نا، وہ سارا کچھ اسے پتہ چل، اندر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. اگر تو سائیکل پہ آیا تو پھر حضرت جلال والے ہیں، اور اگر وہ پجاروں پہ آیا تو پھر کہاں صاحب جلال آتا ہے، پھر تو پیار آتا ہے بار بار، اور کئی بار آتا ہے، اور کئی دفعہ آتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے والا بیٹا بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، تو کہاں رہ گیا اپنی طبیعت کے اندر.
میں نے تو اپنی فیلڈ میں دیکھا ہے، اپنی فیلڈ میں دیکھا ہے، یہ محافل، یہ جلسے، یہ کہاں غریبوں کی پہنچ میں ہے، یہ کہاں غریب، وہ جو روز اسٹیجوں پہ چڑھ کے نعتیں پڑھتے ہیں کہ حضور غریب نواز ہیں، غریبوں کی بات کر، ان سے پوچھو کبھی کسی غریب سے بھی تمہاری سلام دعا ہوئی ہے؟ تمہیں ان سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ٹکٹیں دیتے ہیں، تمہیں تو ان لوگوں کی حاجت ہے صاحب جو بڑا نوازتے ہیں، تمہیں کہاں ان لوگوں کی ضرورت ہے؟ تم نے تو اس کو کسی اور رنگ میں لیا ہوا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر قول اور فعل کے تضاد سے بچیں، اس طرح کے دعوے نہ کریں جو پورے کرنے مشکل ہو جائیں۔ زندگی میں تھوڑا سا صرف آپ اپنے لیے دائرہ کار بنائیں، پر جتنا بنائیں اس میں پوری محنت کریں، اپنے کام سے مخلص ہو کر کریں، تاکہ جو آدمی آپ پر اعتماد کرے اسے صحیح معنوں میں وہ چیز میسر آ جائے، صحیح معنوں میں وہ چیز۔ میں تھک جاتا ہوں زندگی میں، اتنا سفر کیا ہے کہ اگر کوئی پوچھے زیادہ وقت کہاں گزر گیا تو میں کہتا ہوں سڑکوں پہ، زیادہ وقت سڑکوں پہ گزر گیا۔ شکوے رہے اپنوں کے، میں بہت سارے عزیزوں کی شادیوں میں نہیں جا پایا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ بڑے قریبی عزیز، بڑے قریبی، ان کا جنازہ چھوڑنا پڑ گیا، لیکن درس کی تقریب نہ چھوڑ پائے۔ بڑا کچھ زندگی میں دیکھا۔ ایک دن میں نے اپنے ایک استاد صاحب سے عرض کی کہ میں اس طرح کر کے کام کرتا ہوں، جو دن گھر رہنے کے لیے رکھا ہے اس میں بھی ملاقاتیں، اور جو آدمی آ رہا ہے وہ تو تازہ دامی آ رہا ہے نا کہ حضرت سے ملنے جا رہا ہوں، تو اس کو کیا پتا کہ حضرت فجر سے بیٹھے ہیں اور رات کے 11 بج گئے، وہ تازہ دام ہے، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی دل کی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ، دعا کریں۔ تو مجھ سے فرمانے لگے یہ جو تمہاری زبان پہ لفظ ہے نا کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں اور میں تھک جاتا ہوں، میں مشقت کرتا ہوں، اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے ٹھیک نہیں کہا، تم نے یہ صحیح نہیں کیا، تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ او خدا کے بندے تو دیکھ تو صحیح، رب نے کام کس لگایا ہوا؟ تو میں نے تو توبہ کے نفل پڑھے اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ مطلب اس طرح کے جملے بھی کہنے سے بچنا ہے، اس لیے کہ آپ اپنا کام کرتے وقت بھی اگر آپ اپنی فیلڈ میں بھی تھک گئے اور نتیجہ آپ نے یہ نکالا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑا کام کرتا ہوں، تو یہ بھی تو دیکھنا کہ تیری محنت کتنی ہے اور تیرے لیے اجر کتنا ہے۔ میں نے اپنے ادارے میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا تو میں نے اس دن کہا تھا میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے مالک کی خفیہ تدبیر سے۔ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ آخری گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ مہنگائی کے بوجھ نے بڑی تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں، مجھے لوگ زیادہ آ کے باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ دعا کی خواہش رکھتے ہیں کہ شاید میں کسی کو وظیفہ بتاؤں گا، دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت کر دے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا سا صاحب حیثیت ہے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے، اپنے ہاتھ سے دے، لیکن تھوڑا سا دیکھے۔ جو آدمی غریب تھے، اس مہنگائی نے مڈل کلاس آدمی کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، لوگ شدید بوجھ کا شکار ہیں۔ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں بار بار حکومت کرتی ہیں، ان سے تو سخت مایوسی ہے، لگتا نہیں کہ یہ کبھی بھی کچھ کرے۔ مجھے تو خیر کوئی امید نہیں، اتنی بھی بار بار آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں خود ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، خود ایک دوسرے پر توجہ کرنی ہے۔ ہم تھوڑے سے الجھ گئے ہیں، گردنیں موبائل سے اٹھا نہیں پا رہے، اس لیے ہمیں دائیں بائیں لوگوں کے رونے کی اور سسکیاں لینے کی آہوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ نئی فوٹو لگائی تھی تو اس کے کمنٹس پڑھنے ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب لوگوں کے چہروں پر جو جھریاں ہیں وہ ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، اب دکھ چہروں کے نہیں، چونکہ ہم نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تھوڑا تھوڑا غربا کا، اپنے ساتھیوں کا، تنخواہ دار طبقے کا، ان لوگوں کا تھوڑا تھوڑا خیال فرمائیں، اپنے جو اخراجات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کریں۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ جو امیر دوست ہوٹلوں پہ جا کے روٹیاں کھاتے ہیں وہ ذرا بند کر دیں کچھ دنوں کے لیے، مہربانی کریں، کچھ بڑی دعوتوں کو کنٹرول کر کے سادگی میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر آپ
لوگوں پر توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ملک پر اور حضور کی ساری امت پر رحمت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔